مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ دیکھیں، دنیا کا دستور ہے، میں دنیا کا مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے بینک، اس میں کسی کا اکاؤنٹ ہو، اس اکاؤنٹ میں اس کا بیلنس ہو، ٹھیک ہے، پھر وہ تو بیلنس اس کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے، اس کے نام کے ساتھ اس کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس ایک چیک بک ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کسی بھی مجبور کی اگر وہ مدد کرتا ہے تو پھر اس کو چیک بک نکال کے اس میں لکھ دیتا ہے 20,000 یا 10,000 وہ لکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں بینک میں جاؤ، تمہیں یہ جو ہے نا پیسے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس کا اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے، کیا وہ کسی کو چیک دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ اگر دے گا تو پھر وہ پھنس جائے گا۔ یہ الفاظ آپ یاد رکھیں، اگر وہ دے گا، اس کا اکاؤنٹ بھی میں مانتا ہوں، اس کا اکاؤنٹ بھی ہو میں مانتا ہوں، اس کے پاس چیک بک بھی ہو میں مانتا ہوں، سب کچھ بھی ہو، مگر اس کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا ہے، پھر وہ کسی کو ایک تو دے گا نہیں لکھ کے، اگر دے گا تو اس کا جھوٹ پکڑ جائے گا اور اس کو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ فراڈی ہے، فراڈی۔ اور جس کے اکاؤنٹ میں مال ہوگا، دولت ہوگی، پیسہ اور روپیہ ہوگا، وہ کیا کسی کو چیک دینے میں گھبرائے گا؟ بہت خوشی سے چیک لکھ کے دے دے گا کہ بھائی میرا خزانہ، اکاؤنٹ میرا جو ہے نا خزانے سے بھرا پڑا ہے۔ اب میں آپ کو کامل اور ناقص کا جو ہے نا وہ طریقہ بتا رہا ہوں مثال کے ساتھ۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سیفی جلدی میں کیوں خلافت دے دیتے ہیں؟ ارے اس کا اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے، یہ جس کو بھی خلافت دیتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے فیض سے فل ہے، بھرا پڑا ہے۔ یہ جب جائے گا در مصطفیٰ پہ جائے گا تو اس کو خزانہ مل جائے گا، وہ دینے میں نہیں گھبرائے گا۔ جس کا اکاؤنٹ خالی ہوگا وہ گھبرائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ اس کو بھی بڑا آستانہ ہے اور جو ہے نا بڑا اس کا بھی نام ہے، اس کا فلاں جو ہے نا وہ بڑے بڑے بزرگ تھے۔ میں مانتا ہوں، جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ میں چیک کو بھی مانتا ہوں، جس کا اکاؤنٹ بھی بینک میں اس کا ہوتا ضرور ہے مگر خالی ہوتا ہے، اندر والے ملک کا بیلنس ختم ہو جائے تو پھر وہ خلافت کیوں دے گا؟ وہ آگے یہ فیض کیوں دے گا؟ نہیں دے گا۔ الٹ سلٹ باتیں کر کے اس کو پھنسائے گا، کہے گا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ شجرہ شریف پڑھ لیں، بس یہی فیض ہے۔ اگر ذکر کریں گے تو لوگ تجھے جو ہے نا وہ پاگل کہیں گے، نہیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ فراڈی ہے۔ اگر ذکر کی حقیقت ظاہر کر دے گا تو اس کی اپنی حقیقت ظاہر ہو جائے گی، یہ فیض کی بات کرے گا تو اس کی اپنی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اس وجہ سے وہ ذکر کا تو نام ہی نہیں لیتا، کام ہی نہیں کرتا، پھر کیا کرتا ہے؟ اور بہت سی جو عبادتیں ہیں نا ان کا نام لے لے کے اس کو کہتا ہے کہ یہ وظیفہ کر، یہ وظیفہ کر، یہ وظیفہ کر، یہ وظیفہ کر، مگر جب وہ کہے گا کہ مجھے ذکر دو، مجھے یہ اس میں باطن کا نور آ جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض آ جائے، وہ کترائے گا، کسی اور وظیفے میں آپ کو پھنسائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دے گا وہ جس کے اکاؤنٹ میں یہ چیز ہو۔ اس وجہ سے سیفی جو ہے نا وہ سر عام یہ دے دیتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے ہمارے مرشدوں نے ہمارے اکاؤنٹ کو جو ہے نا وہ فل کر دیا ہے، فل کر دیا، خالی ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس وجہ سے سیفی جو ہے نا ہر آنے والے کو نواز دیتے ہیں۔ اور کوئی بندہ ظاہر مالدار کسی غریب کی مدد کرنا چاہے تو اس کو اکاؤنٹ دے دیتا ہے۔ تو یہ سیفی اللہ والے نقش سلسلہ علیہ سیفیہ نقش بندیہ کا جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اگر کسی مجرم کسی فاسق کو اللہ کا ولی بنانا چاہے تو اس کو یہ جو ہے نا وہ چیک لکھ کے دے دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ گنبد خضرا میں مدینہ طیبہ والی بینک میں کھلا کھلا ہوا ہے،
اس کو مل جائے گا، وہاں تو اتنی خیرات ہوتی ہے، اتنی خیرات ہوتی ہے، یہ کہیں بھی ختم نہیں ہوتی خیرات، قیامت تک غلاموں کو ملتی رہے گی، کیونکہ میرے مصطفیٰ کو دینے والا میرا رب ہوتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ نعمت، یہ خزانہ، ذکر کا خزانہ، یہ آپ لیں، یہ آپ کے اور ہمارے لیے ہے، آپ کی اور ہماری شان اس میں ہے۔ پہلے آپ کو میں نے مثال دیا نا کہ صحابی اور منافق میں یہ تو فرق تھا، صحابی میرے آقا کی در دولت میں ادب سے آتے تھے اور نظروں کا نور لیتے تھے، عرض کرتے تھے انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا رسول اللہ، اے میرے محبوب نگاہ کرم فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے۔ اور آپ اور بھی بات دیکھیں نا، فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، سورہ نجم ہے، اس میں میرے رب نے میرے آقا کو فرمایا کہ میرے محبوب جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیں، آپ کو میرا یہ حکم ہے کہ تو بھی ان سے منہ موڑ۔ تو آپ جب ذکر سے منہ موڑیں گے نا تو حضور کا رخ انور بھی آپ سے مڑ جائے گا، کیونکہ حضور کو اللہ کا حکم ہے، حضور کی توجہ بند ہو جائے گی، حضور سے جو فیض و برکات، انوار و تجلیات ربانی امت کو ملنے والے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ ذاکر نہیں ہیں۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، پہلے ذاکر بنو، ذکر کرنا سیکھ لو۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ پھر کیا ملے گا، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے رخ مصطفیٰ کا دروازہ کھل جائے گا۔ جب رخ مصطفیٰ کا دروازہ کھل جائے گا، آگے سورہ کہف میں ہے نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے محبوب ان کے ساتھ جڑ جا۔ کن کے ساتھ؟ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جا۔ کیوں؟ آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، ان سے نظریں نہ ہٹانا۔ تو دیکھیں جو ذاکر ہوتے ہیں ان کے لیے میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو کیا حکم دیا ہے کہ میرے محبوب جو میرا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان سے کبھی بھی نظریں نہ ہٹانا۔ اور سورہ نجم میں میرے رب نے کیا فرمایا ہے، میرے محبوب جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں ان سے اپنا رخ جو ہے نا آپ موڑیں، نظریں ہٹائیں۔ حضور کی نظر اگر ہٹ گئی تو ہم پتہ نہیں جو ہے نا ہمیں دین ہی سمجھ میں نہیں آ جائے گا، فرقوں میں چلے جائیں دین ہی سمجھ میں نہیں آ جائے گا۔ تو دیکھیں اگر دین کو سمجھنا ہے تو ان دو آیتوں کو آپ دیکھیں، آپ کھول کے پڑھیں کہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو کیا حکم دیا۔ جو ذکر کریں ان کی طرف نگاہ کرم فرمائیے، ان کی طرف توجہ فرمائیے، ان سے نظریں نہ ہٹائیں میرے محبوب۔ حضور کی جس کے اوپر نظر ہو کیا وہ گمراہ ہو جائے گا؟ ہر دور میں آپ دیکھیں ذاکر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، ذاکر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، اور ذاکر فتنوں میں پڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ذکر کرنے کے لیے ٹائم کم ہے، میں فتنوں میں کیوں پڑھوں؟ بس وہ اپنے رب کی ذکر میں لگ جاتا ہے، ہمہ وقت اس کے ذکر میں لگ جاتا ہے، پھر اس کا جو ہے نا وہ مراقبہ کھل جاتا ہے، فکر کھل جاتا ہے، پھر اس کو قلب منیب دیا جاتا ہے، قلب سلیم دیا جاتا ہے، اور قلب شہید دیا جاتا ہے، ہمہ وقت اپنے رب کے جو ہے نا وہ حضور میں رہنے والا بن جاتا ہے۔ اس کو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے باقاعدگی کے طور پہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ اللہ کرنے کے لیے ہی زندگی کم دی گئی ہے، ہم کسی اور بات میں کیوں پھانسیں گے؟ ہمیں محبت کے لیے ہی زندگی کم ہے تو ہم نفرت میں کیوں پڑیں؟ ہم اپنا ٹارگیٹ پورا کریں، کیونکہ زندگی مختصر دی گئی ہے، محبت کا ٹارگیٹ بہت بڑا ہے۔ تو آپ اللہ کا ذکر کریں، وہ ذکر آپ سے خود سے نہیں ہو سکے گا، اللہ والوں کے پاس جائیں، وہ جو ذکر دینے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ والے جو تیرے من کو ذاکر بنائیں۔ زبان سے ذکر تو اگر آپ کسی ہندو کو اپنے پاس بٹھائیں، اس کو کہیں کہ آپ مجھے کہہ کے بتائیں کہ اللہ، آرام سے وہ کہہ کے بتائے گا اللہ، اس میں تمہارا کیا کمال؟ زبان سے اگر ہندو سے اللہ کہلوایا کہ اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ یہ بات کیا ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور نبوت والا تاج پہنایا، جس کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع ہوا؟ کیوں؟ بات تو یہ ہے، زبان سے اللہ اللہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ دل سے اللہ اللہ کرنا، دل کو اللہ اللہ کرایا جائے، من کو اللہ اللہ کرایا جائے، روح کو اللہ اللہ کرایا جائے، سر خفی اخفا نفسی قالبی کو اللہ اللہ کرایا۔ آپ میں ایک جہان بند ہے اپنے پروردگار کی محبت کے لیے،
وہ راستہ تمہارے رب کی طرف جاتا ہے، تمہارے جسم تمہارے رب کی طرف نہیں جائے گا۔ اس نے فرمایا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر۔ تمہاری آنکھیں، یہ ظاہری آنکھیں، یہ جسم کی طرف اشارہ ہے، اپنے رب کو نہیں دیکھ سکے گا، مگر کیا ہے تمہارے اندر میں میرے رب نے بہت کچھ رکھا ہے۔ اس کی قربت اگر پانا چاہو، اس کی محبت پانا چاہو، اس کا حضور روحی پانا چاہو، تو اپنے من کو جو ہے نا وہ زندہ کر دو، وہ اللہ والوں کے پاس زندہ ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔